جب وہ ولدوالین کہتے ہیں، یہ ولدوالین کہتے ہیں. شیعہ دال نہیں پڑھتے، سنی دال نہیں بھی، یہ بھی غلط فہمی ہے. یہ تجوید کا مسئلہ ہے. زبان کی نوک آپ تصور کریں اور اپنے دانت کی بتیسی کو تصور میں لے کر آئیں. آپ کے بتیسی کے اندر، دانتوں کے اندر جو زبان ہے، جب زبان کی یہ جو نوک ہے آگے بالکل کونا زبان کا شروع جہاں سے ہو رہی ہے، اس کا سائڈ جب آپ سائڈ والے دانتوں پہ چپکا کر زور لگائیں گے تو آواز نکلے گی ولدوالین. اب کسی کو ولدوالین سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، کسی کو ولدوالین سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. مسئلہ تجوید کا ہے، سنی شیعہ کا نہیں. یہ کہنا کہ صاحب شیعہ قاری ایسے پڑھتا ہے، سنی قاری ایسے پڑھتا ہے، یہ غیر علمی بات ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھوائیے. اگر شیعہ قاری نہیں مل رہا تو سنی قاری سے پڑھوائیے. قرآن ہے. نہیں مل رہا، آپ کے علاقے میں نہیں ہے، آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں عالم دین آپ کا، قاری قرآن آپ کا دور رہتا ہے، کوئی ایک بچے کی وجہ سے نہیں آ پائے گا، آپ کو اپنا بچہ بھیجنے میں اتنی دور مشکل ہو جائے گی. کوئی بات نہیں، سنی قاری قرآن سے، اہل سنت حافظ قرآن سے اپنے بچوں کو قرآن پڑھوائیے. دینیات مت پڑھوائیے گا. ہاں ظاہر ہے دینیات اور ہے، قرآن اور ہے. میں اپنے بھائیوں سے صرف ایک جملہ کہتا چلا جاؤں گا کہ اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگوں کی دینیات اور ہے، اور جو اہل بیت کو ثانویت دیتے ہیں، سیکنڈ پوزیشن پہ رکھتے ہیں، ان کی دینیات کچھ اور ہے. ایک لمبی لسٹ بنے گی جن کو امت نے مسئلہ بنایا ہوا ہے. وہ مسئلہ ہی نہیں ہے جس کی بنیاد پر امت آپس میں تکرار کا شکار ہے، وہ مسئلے نہیں ہے. مسئلہ کچھ اور ہے. جو مسئلہ ہے میں اسے اس خمسے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ تسلی رکھے میرا سنی بھائی کہ میں جتنا بڑا شیعہ ہوں اتنا ہی بڑا سنی بھی ہوں. کوئی دل آزاری مجھے آتی نہیں، میں دل آزاری کے لیے پیدا ہی نہیں ہوں، ہم لڑنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے. یا آپ مجھے سمجھائیے یا میری سمجھ لیجیے، اس سے زیادہ تیسری بات ہی نہیں ہے. لڑنے لڑانا، اختلاف، جھگڑا، تناؤ، کھچاؤ، اس کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے. اور یہ مجلس ہے بھائی، امام حسین کا ذکر ہے، یہ امام کے صدقے میں ہم جمع ہیں. امام کو نبی مکرم نے چراغ ہدایت بنایا تھا، کشتی نجات بنایا تھا. یہ ہم فرش بچھا کے کشتی بناتے ہیں، یہ فرش بچھا کے کشتی بناتے ہیں، اور یہ نوحہ مرثیہ مجلس نوحہ ماتم کر کے ہم چراغ بناتے ہیں. یہ کشتی نجات بھی ہے ذکر حسین، اور چراغ ہدایت. ہدایت کی کس کو ضرورت نہیں ہے بھائی؟ رہانا میں بات کی ہے، سب کو ضرورت ہے. کون ہے جس کو ہدایت کی ضرورت ہے؟ صرف 14 ہیں جنہیں ہدایت کی ضرورت ہے. وہ وہاں سے پڑھ کر آئے، انہیں اللہ نے سجا کر بھیجا ہے. باقی سب کو ہدایت کی ضرورت ہے. حتیٰ صحابہ اکرام، خلفاء اکرام میں بھی کوئی یہ کہتا ہوا نظر آئے اگر میں ٹیڑھا چلنے لگے تو مجھے سیدھا کرے. سب کو ضرورت ہے. تو بات ہدایت کی ہے، بات سمجھنے اور سمجھانے کی ہے، اور کوئی مطلب نہیں ہے. میرا اللہ جانتا ہے، میں اپنے اللہ کی اذن سے، اللہ کے حکم سے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے نبی مکرم کو، مولا علی کو، ائمہ اہل بیت کو حاضر و ناظر جانتا ہوں. میرے نزدیک سلامتی علماء حق بالخصوص مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی بآواز بلند صلوات. اور میں جانتا ہوں کہ یہ میرا بولنا، یہ آپ کا سننا، یہ ہمارا آنا، یہ بیٹھنا ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں. کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. سلمان پڑھے تو میں ترجمہ. کیف اذا جئنا من کل امت، اللہ اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو ہم نے ہر امت کے لیے گواہ بنایا ہے، اور تمام امتوں کے لیے ہے مصطفیٰ، ہم نے تمہیں گواہ بنایا. یعنی حضرت آدم کی امت کے لیے آدم گواہ، حضرت نوح کی امت کے لیے حضرت نوح گواہ، حضرت موسیٰ کی امت کے لیے حضرت موسیٰ گواہ،
حضرت ابراہیم کی امت کے لیے حضرت ابراہیم گواہ، حضرت عیسیٰ کی امت کے لیے حضرت عیسیٰ گواہ، مگر ہمارے نبی ساری امتوں میں گواہ، نبیوں کے نبی، ختم الرسل، سردار انبیاء۔ تو جو گواہ ہے نا، گواہ شہید کا لفظ ہے، شہید۔ ایک مجلس میں چند سال پہلے اسی اذاخانے کی ایک مجلس میں یہ شہید کے لفظ کے اوپر گفتگو کر چکا ہوں۔ شہید اسے کہتے ہیں جو آنکھوں سے دیکھتا ہو، شاہد اسے کہتے ہیں جو گواہی تو دیتا ہو مگر دیکھا نہ ہو۔ یہاں نبی کے لیے اللہ نے لفظ شہید استعمال کیا ہے، شاہد استعمال کیا ہے۔ ہمارے نبی ناظر ہیں، ناظر دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، سرکار دو جہاں کا مزار مقدس تو مدینے میں ہے، سرکار اپنی قبر مبارک میں آرام فرما رہے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ٹنڈا لگانے والوں کو دیکھ نہیں رہے۔ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ابھی نماز ہوئی کچھ دیر پہلے، انہیں نمازیوں کو دیکھ نہیں رہے۔ سرکار کے سامنے سب ایسے ہیں، میں تو سرکار کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، جب حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا کہ آپ ہر بات کا جواب فوراً دیتے ہیں، کچھ مشق کر لیا کریں، کچھ رک جایا کریں، کچھ سوچ کے بتایا کریں۔ حضرت نے فرمایا بتاؤ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں نکلی۔ انہوں نے کہا 5۔ حضرت نے فرمایا سوچ کے بتا دے۔ کیا لگے اس میں کیا سوچنا ہے؟ حضرت نے فرمایا جیسے اس سے کچھ نہیں سوچنا ہے، ساری کائنات علی کے لیے ہے۔ مولا علی کی بات کی ہے، مولا علی کے بھی مولا کو نبی کہتے ہیں، علی مولا کے بھی مولا کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سرکار کی ذات علی مولا کی بھی مولا ہے۔ بات بہت کچھ ہے، میرا مقدمہ لمبا ہو گیا اور مجھے معاف کریں۔